اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم۔ عنوان یہاں پہ جو شرح میں ہے یہ ہے کہ ما یجزم فعلین مضارعین، کہ جازم کی جو دوسری قسم ہے کہ جو دو فعلوں کو کیا دیتی ہے، جزم دیتی ہے، اور دو فعل مضارع ہوں گے، ظاہری بات ہے جو ماضی ہے اس کو تو جزم نہیں دی جاتی، اور امر بھی کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے۔ وما یجزم فعلین فهو 11 تا اداتن، تو وہ کتنے ہیں جی؟ 11 جو ہیں وہ ادات ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ ان ہے، ان شرطیہ کہتے ہیں، ان حرف شرط ہے۔ ان یشاء یذہبکم، یا وہ ہم کہتے ہیں ان تضرب اضرب۔ ان یشاء یعنی اگر وہ چاہے گا تو یذہبکم، تمہیں کیا لے جائے گا۔ تو اب ان کے بعد دو فعل ہمارے سامنے ہیں، ایک تو یشاء ہے، ٹھیک ہے، یشاء ہم نے نہیں پڑھا، یشاء اسے پڑھا ہے، یعنی آخر کیا ہے اس کا ساکن ہے۔ تو اس کے بعد کیا یذہبکم ہے، یذہبکم نہیں ہے، یذہبکم ہے۔ تو ان دونوں کو جزم دینے والا کیا ہے؟ ایک ہی ہے، ان، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سے ترکیب میں کیا کہتے ہیں؟ جو پہلا جملہ ہوتا ہے اسے شرط کہتے ہیں، یشاء، اور جو دوسرا ہوتا ہے یذہبکم، اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جزا اور جواب کہتے ہیں، جواب شرط، جزائے شرط۔ اینما دوسرا ہے، انہوں نے آئینہ فقط لکھا ہے، اینما یعنی تو نون کیا ہے اس کی؟ گر گئی، افعال خمسہ میں سے ہے، اور افعال خمسہ میں جو جازم ہوتی ہے وہ حذف نون کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ہاں، نسبی اور جزمی حالت، ہمات ضرور لگے گا، نہیں اکٹھا ہے، ملا کے ہے، اس کو الگ الگ نہیں کیا کسی نے، سب جگہ نہیں لکھا ہوا۔ اینما اکٹھے ہیں، اینما کو پورا ہم کہیں گے اس میں جازم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تکونو، یہ پورا جملہ ہو گیا، یہ اس کی شرط ہو جائے گی، اور یدرککم الموت یہ اس کی کیا ہو جائے گی؟ خبر ہو جائے گی۔ تکونو میں علامت جزم حذف نون ہے، کیونکہ لأنہ من الافعال الخمسہ، اور یدرککم میں علامت جزم کیا ہے؟ سکون ہے کیا آخر پہ، یعنی عدم الحذف الحرکت جسے ہم کہتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا کیا ہے؟ ایو ہے، یہ بھی تیسرا، اس کو بھی ماں کے ساتھ ہے، یعنی یہ بھی ماں کے ساتھ آئے گا تو جازمہ بنے گا۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایو کی بحث شروع میں گزری ہے نہیں گزری؟ جب مبنی کے اقسام میں پڑھی تھی، وہ تو ہے، اس میں آتے ہیں ناس میں مسئلہ میں سے شاید آگے بحث ہے۔ اچھا، ایو کی بات نہیں گزری۔ تو یہ جو ایما ہے یہ اس میں شرط جازم ہے، تو اس میں تدعو میں علامت جازم کیا ہے جی؟ حذف، ٹھیک ہے، حذف نون ہے، فلہ الاسماء الحسنی۔ تو دوسرا کہاں پہ گیا؟ اس میں تو نہیں ہے۔ ایم تدعو فلہ الاسماء الحسنی، یہ فلہ جار مجرور جس کے متعلق ہو رہے ہیں نا، تو شاید وہ والا ہو، ٹھیک ہے، محذوف۔ اس کو گرام ہو جائے گا، بہرحال یہ مثال ان کو صحیح دینی چاہیے تھی، دوسرا فعل نظر ہی نہیں آ رہا یہاں پہ۔ اچھا، من جو ہے وہ من یعمل میں تو پہلے میں واضح ہے، ٹھیک ہے، من بھی
یہ بھی اس میں شرط جازم ہے، جو کے معنی میں ہوگا کہ جو برا کام کرے اس کی اسے جزا ملے گی، سزا ملے گی۔ ہاں فالو کے جواب شرط بنا رہے ہیں تو یہ معذوف کے متعلق کیا نا، جار مجرور کو، وہ جو معذوف ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے یا فعل کو معذوف رکھیں یا اسم فاعل کو معذوف رکھیں، تو آپ اگر یہاں پہ فعل مضارع کو معذوف رکھتے ہیں تو پھر آپ وہ کہیں گے کہ وہ مجزوم ہو سکتا ہے دوسرا فعل جو ہے معذوف۔ اچھا جی، یعمل میں تو واضح ہے علامت جزم عدم الحرکت ہے، یجزا میں کون سی علامت ہے جزم ہے؟ ہاں یا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ معتر الیا یجزا یا تھا، یجزا یو تھا، یا آخر پہ تھا تو اس کو کیا حذف ہم نے کر دیا۔ پانچواں جو ہے وہ ما ہے، ٹھیک ہے جی، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تفعلوا مجزوم ہے جی، کیوں مجزوم ہے؟ حذف نون ہے لأنه من الافعال الخمسہ، اور یعلم اللہ میں تو جازم ہے، اس کے آخر پہ یعلم ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی تم اچھائی کرتے ہو اللہ کیا اسے جانتا ہے۔ مہما میں مہما ہے، چھٹا جو ہے وہ مہما ہے، مہما بھی جو کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا، اس مہما کے بارے میں امرؤ القیس کا یہ شعر بیان کرتے ہیں، آ جو ہے وہ حمزہ استفہام ہے، اغرت منی ان حبک قاتلی، اغرک منی ان حبک قاتلی وانک مہما تأمر القلب یفعلی۔ مہما کہاں پہ کھڑا ہے؟ دوسرے بیت میں کھڑا ہے، مہما کے بعد تأمری کیا ہے؟ پہلا ہے، تأمری مجزوم ہے اور علامت جزم کیا ہے؟ حذف نون ہے، یہ تضربین کی طرح ہے، تنصرین آپ کہہ دیں اگر۔ کون سا سیگا ہے یہ؟ 9 نمبر والا نا، مخاطب یعنی مخاطبہ کا، واحد مخاطبہ کا سیگا 9 نمبر بنتے ہیں ترتیب، 9 نمبر نہیں 10 نمبر بنے، 6 ہو گئے غائب کے، ہو گئے 6 ہو گئے غائب کے، 3 یہ اس کے مخاطب کے، اس کے بعد شروع ہوگا 9، 10واں نمبر، 10واں نمبر والا یہ بنے۔ یف علی میں تو جو کسرہ لگا ہے وہ تو ضرورت شعری کے تحت لگا ہے، لیکن اصل میں کیا یف عل ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ غرہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکے میں آنا، ٹھیک ہے جی، حمزہ استفہامی ہے، غرہ کے منی یعنی کیا میری نسبت سے تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے اس بات نے، کس بات نے؟ کہ انا حب کے، کہ تمہاری جو محبت ہے وہ میری قاتل ہے، وہ ان کے مہما تأمر القلب، اور تم جو بھی حکم دو گی کس کو؟ دل کو، تو وہ کیا کر ڈالے گا، یہ کیا دھوکے میں تمہیں اس بات میں رکھا ہوا ہے۔ متا جی، متا بھی کیا ہے جی؟ یہ بھی جازم ہے، اس میں جازم سے کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی کیا ہے؟ دوسرے شعر کا شعر ہے، انبن جلا و طلع ثنایا، ٹھیک ہے، متا آزا الامامت تعرفونی، متا کے پاس کیا ہے؟ آزا الامامہ اور تعرفونی، دو فعل آگے، آزا واضع یضع آزعو، آزعو یہاں پہ نہیں پڑھا گیا، ٹھیک ہے، آزا اے پڑھا گیا، تو یہ آزا میں آئین کیا تھی؟ ساکن تھی، اور ملانے کی خاطر ہم نے کیا دیا؟ اسے کسرت دے دیا۔ تعرفونی میں کیا ہے جی؟ تعرفوننی، اصل میں کیا؟ 2 نونیں ہونی تھیں، یہ جو نون یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے یہ اس کی اپنی نون نہیں ہے، یہ نون وقایہ ہے جو فعل کو یا متکلم والی ضمیر سے کیا بچاتی ہے، تو تعرفوننی تھا تو اس کی نون کیا گر گئی ہے کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے تھا، یعنی جب بھی میں امامہ پہنتا ہوں تو وہ کیا ہے؟ مجھے پہچان لیتے ہیں، میں ابن جلا ہوں اور طلع الثنایا کا بیٹا ہوں، یہ کوئی القابات ہوں گے۔ ایانہ یہ بھی کیا ہے؟ شرط ہے، اس میں شرط ہے، یہ فعل شرط ہے، کیا نا حرف شرط ہے۔ اچھا جی،
ایانا، ایانا میں بھی یہ شعر پیش کیا کہ اذا النعجۃ العجفاء كانت بقفرة فایانا ما تعدل بحریہ تنزل. ایانا کے بعد کیا ہے؟ ما تعدل بحریہ تنزل. یہ ہے تعدل ہے پہلا، علامت جزم کیا ہے؟ وہی سکون ہے، عدم الحرکت. اور دوسرا کیا؟ تنزل ہے. میں نے اس کا ترجمہ نہیں دیکھا میں نے صحیح طریقے سے. حیثما ہے، حیثما تستقم یقدر لک اللہ نجاحا فی غابر الازمان. غابر بقیہ زمانے میں، باقی وقت میں، یعنی جب بھی تم استقامت سیدھے رہو گے تو اللہ تمہارے لیے کیا ہے؟ باقی زمانے میں کامیابی لکھ دے گا. اچھا یہاں پہ حیثما کے بعد کیا ہے؟ تستقم ہے. تستقم میں وہی سکون ہے، تستقیم تھا تو وہ سکون کی وجہ سے یا بھی کیا اس کی گر گئی ہے، لیکن علامت جزم وہی سکون رہے گا یہاں. اور یقدر نہیں ہے، یقدر لگ ہے. دوسرا کیا فعل؟ یہ بھی مجزوم ہے. 10واں نمبر ازما ہے. وَأَنَّكَ إِذْ مَا تَأْتِ مَا أَنْتَ آمِرٌ بِهِ تُلْفِ مَنْ إِيَّاهُ تَأْمُرُ آتِيًا. اچھا جی، ازما کے بعد پہلے تو تاتے آیا. تاتے کیوں مجزوم ہے جی؟ علامت کیا؟ علامت جزم کیا ہے؟ یا حرف کیا ہے اس کا؟ یا حذف ہے اس کا. پتہ ہے. دوسرے میں کیا ہے؟ تلفی، تلفے ہے. تلفی، الفا یلفی. ٹھیک ہے. تلفی وہاں پر بھی کیا یا حذف ہے. تلفی کا مطلب ہے پا لینا، حاصل کر لینا. یعنی ان کا اذا ما تاتے، جب تم اذا ما تاتے انجام دو گے. ازما، ازما یعنی جب تم تاتے انجام دو گے ما اس فعل کو، اس چیز کو کہ انت عامر بہ، جس کا تم حکم دیتے ہو. یعنی جس کام کے کرنے کا تم کہتے ہو، جب تم کام وہ خود کرو گے تو تلف آتے یعنی تلف من، تو تم اس بندے کو انجام دینے والا پاؤ گے کہ من ایاہو تامر، یعنی تامر من ایاہو، کہ جس بندے کو تم کیا دیتے ہو؟ حکم دیتے ہو. جس بندے کو تم حکم دیتے ہو تو پھر وہ بھی کیا وہ کام بجا لے گا جب تم کیا وہ کام کرو گے. ٹھیک ہے. ازما شروع میں گزرا تھا میرے خیال میں، ایک بحث آئی تھی. روح کی بحث. ہاں حرف ہے جیسے وہ ایک شعر تھا اس کے اندر یہ بحث ہے. ابن شام کو کیا نظریہ نکلا تھا وہاں پہ؟ حرف ہے. اچھا حرفی، حرف پھر حرف سے کیا؟ بس اس نے وہ نظریات ذکر کیے، یہ نہیں کہا کہ حرف ہے. انا 11 اور آخری نمبر ہے. 11 بتائے تھے نا. ان ہے کہ قول، یہ بھی شاعر کا قول ہے کہ فاصبحت ان تاتها تستجر بها تجد خطبا جزرا ونارا تعججا. ان تاتها، تاتیها یہاں پہ حذف یا ہے تو حذف یا کی وجہ سے کیا یہ مجزوم ہے. تستجر بھی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مجزوم ہے. ٹھیک ہے. تجد بھی کیا مجزوم ہے، تیسرا مجزوم ہو گیا. اس کا ترجمہ بھی کیا نہیں ہے واضح. فہاد الادوات، تو یہ وہ ادوات ہیں کہ اللہ تجزم فعلین، کہ جو دو فعل کو کیا دیتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں. وہ یسمى الاول منہما، ان میں سے پہلے فعل کو شرط کہتے ہیں. وہ یسمى ثانی جوابا و جزاء، دوسرے کو جواب اور جزا کا نام دیا جاتا ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ یہ بحث کریں گے کہ کیا شرط کے جواب کے اوپر فا کا لگانا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. تو قانون یہ دیں گے کہ اگر تو شرط اور جزا کا معنی واضح ہو، فا نام بھی لگائیں تو دو چیزیں آپس میں کیا ہیں؟ جڑی ہوئی ہوں آپس میں. ٹھیک ہے جی، پھر تو فا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں ربط پیدا نہ کر رہی ہوں، دو الگ الگ باتیں ہوں، تو پھر کیا وہاں پہ فا کیا لگائی جائے گی. اذا لم تصلح الجملة والواقعة جوابا لأن تقع بعد ادات الشرط، وہ جملہ کہ الواقعة جوابا لأن، جو ان کے کیا نہیں، ان نہیں کہیں گے بلکہ اذا لم تصلح لأن تقع، یعنی اس کے لیے صلاحیت نہ رکھتا ہو.
یوں بنائیں گے کہ وہ جملہ کے جو جواب کے طور پہ واقع ہے وہ صلاحیت نہ رکھتا ہو، کس بات کی صلاحیت نہ رکھتا ہو کہ لأن تقع بعد ادات شرط، کہ وہ واقع ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ جو لام لأن ہے نا، یہ جار مجرور تصلو کو کیا کریں گے، متعلق کریں گے. یعنی جملہ جو جواب کے طور پہ واقع ہو رہا ہے وہ اس بات کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا کہ ان تقع بعد ادات شرط، کہ وہ ادات شرط کے بعد کیا ہو، واقع ہو. ہاں، وہ جو پورا جملہ ہے اس کو ادات شرط کے بعد واقع ہونے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر. صلاحیت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معنی نہیں بن پا رہا. ٹھیک ہے، مثالوں سے مزید بات واضح ہوگی. تو واجب اقترانها بالفاء، تو پھر اس جملے کو کہ جس کے اندر جواب بننے کی صلاحیت نہیں ہے ادات شرط کے بعد، تو اس جملے کو پھر فا کے ساتھ ملانا کیا ہے، واجب ہو جائے گا. وذالک ان کانت، اور یہ کب ہوتا ہے کہ اگر جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، تو اس کا فعل طلبی ہو یا فعل کیا ہو، جامد ہو، یا فعل کیا ہو، منفی ہو، بلن او ما، لن کے ذریعے سے یا ما کے ذریعے سے، یا فعل ملا ہوا ہو قد کے ساتھ، یا فعل کیا ہے، ملا ہوا ہو حرف تنفیس کے ساتھ، سین اور صوفہ کے ساتھ. تو یہ ایسی مثالیں بن جاتی ہیں کہ یہاں پہ جملے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ جواب کے طور پہ کیا ہے، واقع ہو سکے. اب یہاں پہ آیت کے اندر یہ چیز کیا ہوگی، واضح ہوگی. ان یمسس کا بخیرن، یمسس کا تمہیں پہنچانا، امسسا مسسا یمسسو، مسسا یمسسو، مسا یمسو، یمسس کا تمہیں مس کرنا، پہنچانا. ان یمسس کا بخیرن، اگر اللہ تمہیں خیر پہنچائے، فہو علی کل شیء قدیر، تو بس اللہ کیا ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اب یہ جو ہے نا، ہوا علی کل شیء قدیر، اگر اس کو فا کے بغیر کے آپ ذکر کریں، جملہ اسمیہ بن جائے، تو یہ کہتے ہیں کہ جواب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا شرط کے بدلے میں. ٹھیک ہے جی، یعنی فا کو آپ نکال لیں، آپ کہیں کہ شرط ہم یہ لگاتے ہیں کہ اگر اللہ آپ کو خیر پہنچائے تو پھر آپ جزا کیا لے کر آ رہے ہیں، تو بس اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو وہ پھیل نہیں ہے نا، فا ہمارا اسمیہ ہے، یعنی فا کو پھر ترجمہ بھی نہیں ملے گا، فعل بھی نہیں ہے. نہیں، آپ کیسے کہیں گے کہ یہاں پہ جملے کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جواب واقع ہو؟ ہے نا، پستا آنا، ہم اردو میں پہ ترجمہ کریں، پاس کے بغیر کا ترجمہ کریں. پچھلی آیتیں دیکھیں، یہاں پہ فا کے بغیر تھا. ان یشاء یذہبکم، کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے. اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہوگے تمہیں موت پالے گی. اس میں پس کی ضرورت نہیں، جملہ مکمل ہو جائے، جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی. یہاں سے پس کے بغیر نہیں. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، جو بھی برا انجام دے گا اسے اس کی جزا ملے گی، اور جو بھی تم خیر انجام دو گے اللہ اس سے جاننے والا ہے. یہ ہو چکی جو انہوں نے شاید رکھی اس کے مطابق تمام نہیں ہو پا رہا تھا، وہ تمام ہو رہے تھے. ہاں، یعنی پس کے بغیر بھی وہاں پہ اگر جملہ ہم بیان کر رہے تھے تو جواب واقع ہو رہا تھا، جزا واقع ہو رہا تھا. لیکن اگر اس آیت میں پس کے بغیر کہیں گے کہ اگر اللہ تمہیں خیر پہنچائے تو اور پاس لگانا پڑے گا، اگر تو اور پاس نہ لگائیں، اگر اللہ تمہیں خیر پہنچائے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ دو الگ الگ جملے بن جائیں گے، ربط نہیں پیدا ہوگا. وہ تو ہوگا نا، تو لگائیں گے یا پس لگائیں گے. تو یہ تو اور پس کہنا، یہ فا کا ترجمہ آ رہا ہے. ہاں، جزا بن رہی ہے، بس یہ جزا بن رہی ہے، بس دو جملے آپس میں مربوط نہیں بن رہے، جواب نہیں بن رہے. یعنی یہ ایک ایسا جملہ نہیں بن رہا کہ جس سے آپ کہتے ہیں کہ ادات شرط کے بعد واقع ہو. یعنی عبارت کیا بن رہی ہے کہ اذا لم تصلح الجملۃ الواقعۃ جوابا، وہ جملہ کے جو جواب کے طور پہ واقع ہو رہا ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ لأن تقع بعد ادات شرط، کہ یہ کیا ہے، ادات شرط کے بعد کیا ہو، واقع ہو. ادات شرط کے بعد واقع ہو، یعنی شرط اور جزا والا اس میں وہ بنتا نہیں ہے معنی اس کے بغیر، فا کے بغیر. یعنی شرط موجود ہے، آگے جزا نہیں ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جزا بھی اس کی نہیں، یہ جب کہا کہ ان یشاء یذہبکم، کہ اگر اللہ چاہے تمہیں لے جائے، جو نیک کام کرے گا
اس کی اسے جزا ملے گی۔ تو یہ ایسے جملے ہیں کہ جس میں دو جملوں کا آپس میں ربط بن رہا ہے، اور اس میں فا اور پس نہ بھی لگیں تو نہ بھی لگیں تو بات پوری ہو جاتی ہے۔ مولانا فعل کے ساتھ تو ربط ہے نا وہاں، دو فعل آ رہے ہیں، ابھی وہی فعل والی یہاں مثالیں پہ بھی آ فعل رہی ہیں، نہیں۔ فعل والی مثالیں بھی آ رہی ہیں، آ کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ کس کی مثال تھی؟ جملہ اسمیہ کی مثال تھی کہ جملہ اسمیہ آیا ہے تو وہاں پہ فا لگانا ہے جوابی شرط کے اوپر۔ دوسری مثال دیکھیے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہاں پہ عبارت پوری ہوگی یہاں پہ کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ اس کی جو جزا ہے اتبعونی، اس کے اوپر فا لگائی ہے۔ فا کیوں لگائی؟ کیونکہ یہ جو شرط ہے یہ فعل امر ہے، تو فعل امر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ طلب ہے، اور طلب جو ہے وہ ادات شرط کے بعد واقع ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کہنا پڑے گا، تو یا پس یہ کہنا پڑے گا، تو یا پس کے بغیر آپ جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، یعنی جملہ نہیں بنے گا صحیح طریقے سے، تو یعنی فا لگانی پڑے گی۔ اچھا جی، اگلی مثال کہ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، ان ترنی کہ اگر تم مجھے دیکھتے ہو، ٹھیک ہے جی، یا کو حذف کر دیا، ترنی تھا یہاں پہ، را یا را میں جو ترا کی یا ہے وہ بھی کیا حذف کر دی، کیونکہ یہ ساکن ہے، سکون کس کے ذریعے سے؟ حذف آخر کے ذریعے سے ہے۔ ان ترنی انا، اگر تم دیکھتے ہو کہ مجھے کیا دیکھتے ہو؟ اقل منک مالا و ولدا، اپنے سے کم دیکھتے ہو مال اور ولد کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے۔ فعصا ربی، عصا کیا آیا ہے جی؟ جامد آیا ہے، ٹھیک ہے جی، فعل ہے، فعل جامد ہے، تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ تو کا کیا ہے؟ یہ لگانا پڑے گا کہ اگر تم مجھے اپنے سے کم سمجھتے ہو مال اور اولاد کے اعتبار سے، تو شاید اللہ جو ہے وہ مجھے زیادہ عطا کر دے، یوں آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہاں بھی فا کیا لگانا پڑے گی؟ وما يفعل من خیر فلن یکفروہ، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا، اور وہ جو بھی نیک کام انجام دیں گے تو اس کا کیا انکار نہیں کیا جائے گا، تو یہاں پہ کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے، فا پس کیا کہنا پڑے گا۔ یہ کس کی مثال ہے؟ کہ یہ جملہ منفی ہے لن کے ذریعے سے، تو اگر جملہ لن کے ذریعے سے منفی ہو، فعل ہو، تو اس میں بھی کیا ہے؟ فا کا لگانا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کہ جو اللہ اپنے رسول کو دے دیتا ہے، فے کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، منہم ان لوگوں میں سے، جو اللہ اپنے رسول کو دے دیتا ہے، وہ جو مال غنیمت وغیرہ جو ان چیزوں میں سے، فما اوجفتم علیہ، تو وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے اور کوئی جانور نہیں دوڑائے، یعنی تم لوگوں نے جنگ کر کے اس زمین کو یا ان غلاموں کو حاصل نہیں کیا کہ جو اللہ کیا ہے فے کے طور پہ اپنے رسول کو دے رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ فما اوجفتم، ما کیا ہے؟ نافیہ ہے، تو پیچھے کیا کہا کہ اگر جملہ مائے نافیہ کے ساتھ ہوگا تو وہاں پر بھی فا لگانا کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہو جائے گا، تو اسی وجہ سے یہاں پہ کیا ہے؟ جزا اور جواب کے اوپر فا لگائیے۔ اگلی آیت کہ ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو فقد سرق اخ لہ من قبل، تو اس کے بھائی نے بھی کیا پہلے چوری کی تھی۔ یہاں پہ مقرون بقد ہے، یعنی فعل آیا ہے جو قد کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی کیا فا کا داخل کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، یہاں پہ فَيُقْتَلْ میں کیا ہے جی؟ فا کو لگایا ہے، لیکن یہ پیچھے مورد بیان نہیں کیا، جو بھی اللہ کے راستے میں کیا ہے جہاد کرتا ہے تو یہاں پہ کہنا پڑے گا، تو وہ مارا جائے یا کیا غالب آ جائے۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، یہ سوفا کی کیا مثال بنے گی؟ سوف نؤتیہ میں کیا ہے؟ حرف تنصیف ہے، اس وجہ سے کیا ہم نے فا لگائی، تو فیقتل کے اوپر کیوں فا لگائی؟ ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میں یقاتل ہے نا،
اس من کی جو جزا آ رہی ہے نا وہ فسوف سے ہے، فیقتل سے اس کی جزا نہیں ہے۔ فیقتل جو ہے یہ فو عطف ہوگی شاید، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ شرط ہی جاری ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور قتل کر دیا جائے یا کہ غالب آ جائے تو ٹھیک ہے، وہی شرط ہے، پس قتل کر دیا جائے یا ہاں غلبہ پائے۔ یہ یعنی شرط ہی ہے، پہلے سارا جملہ شرط ہے، فسوف سے کیا ہے اس کی جزا شروع ہو رہی ہے۔ تین ہو گئے نا، دو حرف عطف ہو گئے، فیقتل او یغلب، نہیں یہ شاید مثال فسوف ہے، سوف ہے، کیونکہ انہوں نے پیچھے بیان کیا کہ جس کے اوپر حرف تنفیس لگے ہوں گے، حرف تنفیس مراسین اور صوفہ ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کیا فا داخل ہو۔ وَيَجُوزُ فِي الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، جملہ اسمیہ اگر ہو تو اس میں یہ آپشن بھی جائز ہوتا ہے کہ فا کی بجائے اذا داخل کریں، کہ ان تقترن بِإِذَا الْفُجَائِيَّةِ، کہ اذا فجائیہ اس کے اوپر داخل ہو، تب کے معنی میں آتا ہے اذا فجائیہ اردو کا قول تعالیٰ، جیسے کہ اللہ کی یہ آیت ہے کہ ان تصبہم سیئۃ بما قدمت ایدیہم اذا ہم یقنطون، کہ اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے اور وہ بھی اس کے سبب سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، تو اذا ہم یقنطون تو وہ کیا ہوں گے، مایوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ اذا کے معنی ہم یقنطون، یہ کیا ہے ہم یقنطون، یہ جملہ اسمیہ ہے، تو جملہ اسمیہ کے اوپر فہم یقنطون بھی کہہ سکتے ہیں اور اذا بھی کیا لگا سکتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ میں ہمارے پاس دو آپشن ہیں کہ یا فا لگائیں یا اذا فجائیہ لگائیں، اور باقی جو جملہ فعلیہ ہوگا اس کے اندر اگر یہ شرائط موجود ہیں، طلب ہے، جامد ہے، منفی بلن ہے یا منفی بما ہے یا قد کے ساتھ یا حروف تنفیس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس کے اوپر کیا لگائیں گے، فا لگائیں گے۔ اچھا جی، وَإِنَّمَا لَمْ أُقَيِّدْ فِي الْأَصْلِ إِذَا الْفُجَائِيَّةِ، میں نے جو اصل متن ہے اس کے اندر فقط اتنا کہا ہے کہ فا داخل کریں یا اذا داخل کریں، وہاں پہ میں نے لم مقید فی الاصل اذا الفجائیہ بالجملۃ الاسمیہ، اذا فجائیہ کو جملہ اسمیہ کے ساتھ مقید نہیں کیا کہ اذا جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے اوپر آتا ہے، کیوں؟ لأنها لا تدخل الا علیہ، کیونکہ اذا جو فجائیہ فقط اسی کے اوپر ہی کیا ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، یعنی فقط جملہ اسمیہ کے اوپر ہی داخل ہوتا ہے، تو فاغنانی ذالک عن الاشتراط، تو مجھے جو ہے وہ اس چیز نے بے نیاز کر دیا کہ میں یہ کیا شرط لگاؤں، یعنی کوئی اذا فجائیہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو جملہ اسمیہ سے ہٹ کے کسی اور چیز پہ جملہ فعلیہ پہ داخل ہوتا ہو، تو وہ مجھے شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر جملہ اسمیہ ہو تو اذا فجائیہ ہوگا، جملہ فعلیہ ہوگا تو اذا فجائیہ داخل نہیں ہو سکتا، یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب آ جائیں جازم کا متن کے اوپر آ جائیں، اصل کے اوپر آ جائیں۔ اچھا ساتھ میں یوں شروع کرتے ہیں کہ فَإِن سَقَطَتِ الْفَاءُ بَعْدَ الطَّلَب، پہلے طلب ہو، طلب کے بعد فا کیا ہوگی، ساکت ہوگی، یعنی طلب کے بعد جو فعل مضارع آ رہا ہے اس کی پر فا نہیں آ رہی، یہ پہلی کیا ہوگی، شرط ہوگی، دو شرطیں اس پہ بیان ہوگی، یعنی طلب ہے اور فا نہیں لگی ہوئی، دو شرطیں بیان ہوگی۔ وقصد الجزاء، اور جزا کا بھی کیا قصد ہو، تین شرطیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی، طلب ہو، فا نہ لگی ہوئی ہو طلب کے بعد فعل کے اوپر، اور وہ جو فعل ہے اس سے جزا کا بھی کیا نیت اور قصد ہو، تو جوزمہ تو اس فعل کو کیا دی جائے گی، جزم دی جائے گی، جیسے یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ قل تعالوا اتلو، تعالو یہ کیا ہے، طلب ہے، ٹھیک ہے، اتلو، اب اتلو میں واو کو حذف کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ حذف کیوں کیا، کیونکہ اس کو جازم ہے تعالو، یعنی اس کے لیے جازم کیا بن رہا ہے، تعالو جو فعل امر ہے اس کے لیے کیا بن رہا ہے، جازم بن رہا ہے، یہاں پہ طلب بھی ہے، اتلو کے اوپر فا بھی نہیں ہے، اور اتلو سے کیا ہے، جزا بھی کیا ہے، قصد کیا گیا ہے کہ اگر تم آؤ گے تو میں تمہارے اوپر کیا کروں گا، تلاوت کروں گا۔ وہ شرط الجزم بعد نہیں، اگر طلب جو ہے وہ نہیں کی شکل میں ہے، طلب کی اقسام ہوتی ہیں نا، طلب اگر نہیں کی شکل میں ہو تو اس کے بعد فعل کو جزم دینے کی ایک اور شرط بھی ہے، وہ شرط کیا ہے کہ صحت و حلول ان لا محلہ، کہ ان لا کا محلہ اس نہیں کی جگہ پہ آنا کیا ہو، درست ہو، یعنی نہیں میں آپ لا ناہیہ کو ختم کریں اور ان لا اس کی جگہ پہ لگا دیں، تو اگر یہ صحیح ہو کیا مطلب، یعنی معنی صحیح رہتا ہو تو پھر کیا ہے، یہ جزم دے گی، جیسے لا تدنو، تدنو واو ہے، واو کو گرا دیا گیا کیونکہ یہ نہیں ہے،
مجزوم ہے، علامت جزم حذف ہے۔ لا تدنو من الاسد تسلم، تسلم کو کیا دیا ہم نے؟ جزم دی۔ یہ کیوں جزم دی؟ کیونکہ یہ جو نہیں ہے لا تدنو، اس کی جگہ پہ ہم یہ رکھتے ہیں ان لا، ان لا تدنو من الاسد تسلم، تو یہ معنی کیا بنتا ہے؟ ٹھیک بنتا ہے تسلم، بخلاف یاکلو کا۔ اگر تسلم کی جگہ پہ کیا رکھتے ہیں؟ یاکلو کا رکھتے ہیں، معنی غلط ہو جائے گا۔ یعنی کیا بنے گا کہ ان لا تدنو من الاسد یاکلو کا، کہ اگر تم شیر کے قریب نہیں جاؤ گے وہ تمہیں کھا جائے گا، تو یہ معنی غلط بنتا ہے۔ لہذا لا تدنو من الاسد یاکلو کا پڑھیں گے، اور لا تدنو من الاسد تسلم پڑھیں گے۔ وَيُجْزَمُ أَيْضًا، یعنی یہ جازم ہو گیا ایک فعل کو دینے والا جو کہ کیا طلب ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ وَيُجْزَمُ أَيْضًا، فعل مضارع کو جزم دی جاتی ہے لم کے ذریعے سے، جیسے لم یلد ولم یولد ہے، اور لما کے ذریعے سے جزم دی جاتی ہے جیسے لما یقضی، تین ہو گئے۔ اور وباللام ولا الطلبیین، الطلبیین یا الطلبی طلبیین، طلبیتین ہوتا تو پھر بھی ٹھیک تھا، طلبیتین تاکہ جو لام اور لائے نہیں، یعنی لام امر ہوگی اور لائے نہیں ہوگی۔ لینفق لیقضی، یہ لام امر کی مثالیں ہوں گی، اور لا تشرک اور لا تؤاخذنا یہ لائے نہیں کی مثالیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ لا تشرک کو نہیں کہتے ہیں، لیکن لا تؤاخذنا کو نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے لینفق کو کیا کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں، طلب کہتے ہیں، لیکن لیقضی کو کیا کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں شے، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ کو خطاب ہوگا اپنے سے اوپر کو، اس کو امر نہیں کہیں گے، عرض کہیں گے، التماس۔ تو یہ کتنے ہو گئے جی ایک فعل کو جزم دینے والے؟ چار، چار اور یہ پانچ ہو گئے نا ٹوٹل۔ طلب، لم، لما اور لا اور لام تلبیہ، پانچ ہو گئے۔ وَيَجْزَمُ فعلین، اور دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں ان، اذما، اینا، انا، ایا، ایانا، متا، مہما، من، وما، وحیثما، یہ 11 ہو گئے۔ جیسے ان یشاء یذہبکم، ان کی مثال ہے، من یعمل سوءا یجزا بہ، یہ من کی مثال ہے، اور یجزا کیوں مجزوم ہے؟ یہ علامت جزم کیا یجزا میں؟ وہی حذف آخر ہم کہیں گے۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا، ننسخ میں تو واضح ہے کہ جزم وہ سکون ہے، ننسہا میں کیا ہے؟ حذف آخر ہے، ننسیہ، نأتی میں بھی کیا ہے؟ حذف آخر ہے۔ ویسم الاول شرطن، اس میں پہلے سے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جواب اور جزا کہتے ہیں۔ وہ عطف ہو رہا ہے اس کا، عطف ہو رہا ہے۔ او ننسیا، ننسیا کسی کے اوپر عطف ہو گیا، یعنی اس کو جو ننسیا کو جزم دینے والا ہے نا، یہ اس عطف کی وجہ سے ہے، توابع کی وجہ سے، یہ توابع کی بحث میں آئے گا۔ ہاں ہاں، نات وہ جزا کی وجہ سے، یعنی اس آیت میں جو دو فعل ہیں شاید مثال میں، ما ننسخ میں ایک ننسخ ہے اور دوسرا کیا؟ ناتے ہے، یہ دو ہیں۔ جو ننسخ ہے یہ اسی کے تابع ہو گیا ننسخ کے۔ اچھا جی، اب یہ وہ قانون بیان کر رہے ہیں کہ وَإِذَا لَمْ يَصْلُحِ الْجَوَابُ لِمُبَاشِرَةِ الْأَدَاةِ، اگر جواب اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو کہ اس کے اوپر ادات آ سکتے ہوں شرطیہ والے، تو قُرِنَ بِالْفَاء، تو اسے کیا ہے؟ فا کے ساتھ کیا ملا دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کو میں مزید بھی دیکھتا ہوں کہ بڑی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے صلاحیت نہ رکھنے سے مراد کیا ہے۔ ان یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر، یعنی فا کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اس میں کیا ہے؟ ہوا علی کل شیء قدیر کو فا کے ساتھ کیا ملایا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ان کیا داخل نہیں ہو سکتا، ادات شرط اس جملہ اسمیہ کے اوپر داخل نہیں ہو سکتے۔ او بِإِذَا الْفُجَائِیَّہ، یا اسے کس کے ساتھ ملایا جائے گا جی؟ اذا فجائیہ کے ساتھ ملایا جائے گا، اور اذا فجائیہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ جملہ اسمیہ کے ساتھ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہم اذا ہم یقنطون، تو یہاں پہ اذا کے ساتھ کیا ملایا گیا ہے؟ تو بہرحال ان کے کہنے کا یہاں جو ابھی متن سے واضح ہو رہا ہے کہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جواب کے اوپر اگر آپ ادات شرط نہ رکھ سکتے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جملہ اسمیہ کے اوپر ادات شرط داخل نہیں ہو سکتا، اور جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اگر وہ طلب کی شکل میں ہو تو پھر اس کے اوپر ذات شرط نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ سین، سوفا، قد
ما نفی اور لن نفی لگے ہوئے ہوں تو اس کے اوپر بھی کیا ادات شرط داخل نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے وہاں پہ کیا فا لکھانا ضروری ہو جائے گا، تو یہ قانون آ جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔